السلام علیکم ناظرین، کریئر کونسلنگ کے ساتھ آپ کی میزبان آمنہ عثمان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کریئر کونسلنگ کے بارے میں کہ کریئر کونسلنگ کیا چیز ہے اور کن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ بیرون ملک تعلیم کیا چیز ہے، کون لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں، کون کون سے ممالک ہیں جہاں پر ہمارے ملک پاکستان سے زیادہ تر لوگ بیرون ملک میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس آج موجود ہیں ہمارے کریئر ایڈوائزر جاوید افسر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر لوگ زیادہ تعداد میں جو ہے وہ فورن اسٹڈیز اور بیرون ملک تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ باہر کے کسی ملک میں جائیں اور جا کر جو ہے وہ ایک اچھی تعلیم حاصل کریں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور کون سے ایسے ممالک ہیں جدھر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جانا چاہتی ہے؟ ہمارے ملک میں اس کی وجوہات تو بہت بے شمار ہیں، لیکن لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے اور جب وہ تعلیم حاصل کر لیں تو اس کے بعد ان کو بہت اچھا ریوارڈ ملے۔ اور واقعتاً ہے بھی یہ ہے کہ جب بچے باہر سے پڑھتے ہیں تو ان کے لیے دنیا میں مواقع بڑھ جاتے ہیں، واپس پاکستان آ کر بھی ان کو بہت بڑے جاب مارکیٹ کا سامنا ہوتا ہے اور ان کو مل جاتی ہے، اور پاکستان سے باہر بھی ان کے لیے بہت زیادہ اپورچونیٹیز ہوتی ہیں۔ بالکل۔ جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کون سے ممالک ہیں جہاں پر ہماری دلچسپی ہے ہمارے لوگوں کی اس میں، اور دنیا میں کون سے ایسے ممالک ہیں کہ جو اس فورن ایجوکیشن پہ چھائے ہوئے ہیں، ان میں 4 ملک ہیں کہ جو اس پہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ امریکہ ہے، اس میں کینیڈا ہے، انگلینڈ ہے اور آسٹریلیا ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ امریکہ ہے، اس کے اندر کینیڈا ہے، اس کے علاوہ یو کے ہے اور آسٹریلیا ہے۔ جی یہ 4 ممالک ہی کیوں؟ جی، یہ 4 ممالک اس لیے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں اور انہوں نے ایجوکیشنل اکانومی اس کو بنا لیا اور اس کے ذریعے وہ پیسہ کماتے ہیں، ساری دنیا سے اسٹوڈنٹ اکٹھے کرتے ہیں اور ان اسٹوڈنٹ کے ذریعے یہ وہاں پر اپنی اکانومی کو سہارا دیتے ہیں، اور جو باہر سے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں وہ ان کے لیے بہت بڑا ارننگ کا سورس ہے۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہترین جو ریونیو ہے یہ 4 ممالک جو ہیں وہ ہمارے بچوں سے حاصل کر رہے ہیں۔ جی، ہمارے بچوں سے بھی حاصل کر رہے ہیں بلکہ باقی ساری دنیا سے حاصل کر رہے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اتنی بڑی تعداد، کیا صرف یہی وجہ ہے کہ ان 4 ملکوں میں جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں کہ مطلب وہاں پر انہوں نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ جی، ایک تو یہ وجہ بھی ہے، دوسری وجہ ہمارے لیے یہ 4 ملک اس لیے اہم ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ جو سب سے بڑا تعلق ہے وہ زبان کے حساب سے ہے۔ ان 4 ملکوں میں جو ذریعہ تعلیم ہے وہ انگلش ہے، اور ہمارے بچوں کے لیے انگلش میں پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، انگلش کے ٹیسٹ بھی پاس کر لیتے ہیں، اور ہماری بنیادی تعلیم میں بھی انگلش ایک بنیادی ذریعہ ہے، تو ہمیں اس میں زیادہ سہولت محسوس ہوتی ہے۔ باقی ممالک میں ہمارے بچے جاتے ہیں لیکن بہت تھوڑی مقدار میں جاتے ہیں، اور وہاں کے لیے ان کو وہ لینگویجز، وہ کورسز پہلے کرنے پڑتے ہیں جو کہ بہت مشکل ہوتے ہیں، ان کے یہاں پر مواقع کم ہیں، جبکہ انگلش کے مواقع ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں، ہم نے پہلے سے پڑھی ہوتی ہے، اسکول کالجز میں پڑھی ہوتی ہے، تو اس کو اڈاپٹ کرنا اور پھر اس سوسائٹی کا حصہ بننا کہ جہاں پر انگریزی بولی جا رہی ہوتی ہے، ہمارے لیے بڑا ہی آسان ہوتا ہے۔ کیا وہاں پر جانے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آئٹس بھی کرنا پڑتا ہے؟ جی، آئلٹس ہو گیا یا ٹوفل ہو گیا، یہ 2 ٹیسٹ ہیں، اور ان میں دونوں میں سے کوئی ایک تو ان کو لازمی کرنا پڑتا ہے۔ ان 4 ممالک میں کون کون سے ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جانے کے لیے؟ یہ انگریزی کا ٹیسٹ تو بنیادی ٹیسٹ ہے، یہ تو ان کو لازمی چاہیے ہوگا۔ اس کے علاوہ پھر جو باقی ٹیسٹ ہیں وہ ان کے متعلقہ شعبے کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اچھا، شعبے کے حساب سے؟ جی، شعبے کے حساب سے۔ اوکے، کون سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک سے باہر زیادہ چاہتے ہیں؟ کتنی مطلب کیٹیگریز ہوں گی اس کی؟ کتنے لوگوں کی تعداد ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ باہر جا کر پڑھے یا وہ ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرے بیرون ملک میں؟ کیا وجوہات ہے اور کتنی کیٹیگریز ہیں؟ اس میں اگر ہم ان کو تقسیم کریں تو اس میں ہمارے پاس 3 کیٹیگریز بن جاتی ہیں۔ اچھا، جو ہمارے بچے باہر جاتے ہیں اور جو میرے مشاہدے میں آئی ہیں اور تجربے میں آئے ہیں لوگ، سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی فیملیز ان کو بڑے اچھے طریقے سے افورڈ کر سکتی ہے، یہاں پر بھی بہت اچھی سکولنگ ہوتی ہے ان بچوں کی، اور اس کے بعد ان کو باہر کی یونیورسٹیوں میں بھیج دیا جاتا ہے، اور ان کے والدین ان کے لیے سارے وسائل مہیا کرتے ہیں، فی ہوتا ہے، ٹکٹ ہوتا ہے، کھانا پینا، رہائش، جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پاکستان سے جا رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ کیٹیگری ہے کہ جو صرف پڑھنے کے لیے وہاں جاتی ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ سونے کا چمچہ جو لے کر منہ میں پیدا ہوا۔ جی، سونے کا چمچہ لے کر بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس میں کچھ مڈل کلاس کے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس انداز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چاہے اس کے لیے ان کو اپنے کچھ اثاثے یا کچھ چیزیں فروخت بھی کرنا پڑیں، بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو وہاں پر کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، وہ اپنی تعلیم مکمل کرے۔ وہ ایک وہ ہو گیا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے ہمارے ہاں
کہ جو ایک وقت کی صرف ایک سیمسٹر کی یا اس کے جانے کا خرچہ اس کے پاس ہوتا ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہوتا ہے، پڑھتا بھی ہے، پڑھائی میں بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس باقی اخراجات نہیں ہوتے وہاں کے آگے کے لیے، مستقبل کے لیے، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں وہاں پر پارٹ ٹائم کام کر کے اپنے ساتھ روزگار کوئی کر کے اور اپنی فی کو وہاں پر پورا کروں اور اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکوں. صحیح. اور اس کے بعد جو تیسرا اس میں طبقہ آ جاتا ہے، کیٹیگری آ جاتی ہے، وہ لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ ویزا کے ذریعے باہر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور جاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ جائز ناجائز سارے ذرائع استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے وہاں جا کر پڑھنا نہیں ہوتا، نہ وہ پڑھتے ہیں، وہ صرف یہاں سے ویزے کے حصول کے لیے یہ اس کو سہارا لیتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ پڑھائی کا ذریعہ جو ہے وہ سلسلہ ترک کر دیتے ہیں اور اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ 3 کیٹیگریز ہیں جو پاکستان سے جاتے ہیں. اب ان تینوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں اور نقصانات ہیں. اس میں جو سب سے ان تینوں کیٹیگری میں سب سے زیادہ جو لوگ فائدے میں رہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو پہلی کیٹیگری ہے کہ جو اپنے بچوں کو پیسے دے کر پڑھاتے ہیں، ان کے سارے اخراجات یہاں سے پورے کرتے ہیں، ان کے بچے اپنی جو ڈگری ہے بہت اچھے طریقے سے سکون سے مکمل کرتے ہیں، اور مکمل کرنے کے بعد ان میں سے اکثریت پاکستان میں آ جاتی ہے، اور پاکستان میں آ کر بڑی ہی اچھی جگہوں پہ ان کے لیے کیریئر منتظر ہوتا ہے اور وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. ایک ذہنی پریشانی بھی نہیں ہوتی کہ کوئی مطلب کمانے کے خرچہ یا کوئی بھی پیسے کہاں سے آئیں گے، اور وہ آرام سے اس کے بعد اپنا کیریئر ایک اچھا سا منتخب کر لیتے ہیں. جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ان کو وسائل پورے طریقے سے مل رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے اکثریت کی جو ڈگریز ہیں وہ اپنے ٹائم پہ مکمل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس کو مکمل کر کے پاکستان آتے ہیں، اور پاکستان میں فوراً کوالیفائڈ لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی فیملیز بھی یہی کوشش کرتی ہیں، بلکہ ایسی فیملیز ہیں کہ جن کے تیسری نسلیں اس وقت پاکستان میں باہر سے پڑھ کر آئی ہوئی ہیں، پر دادا ہیں، دادا ہیں، باپ ہیں، اور پھر آگے ان کے بچے ہیں. تو وہ ان میں ایک یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈیشن بن گئی ہے کہ ہمارے بچے نے باہر سے پڑھنا ہے، اور نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ پڑھنے کے بعد وہ تھوڑا عرصہ وہاں پر ٹریننگ کے لیے یا کسی پرپز مقصد کے لیے کوئی نوکری وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ پاکستان پہنچنا ہوتا ہے، اور واقعتاً پاکستان آ کر وہ بڑی اچھی جگہوں پہ. اچھا، اگر یہ بات کریں ہم سر تو زیادہ تر یہ بھی ہو گیا کہ ایک پروفائل سی بن گئی ہے کچھ لوگوں کی کہ جیسے ہمارے یہاں پولیٹیشینس ہو گئے ہیں، یا کوئی ہمارے یہاں جس طرح سے زمیندار ہیں یا جو بھی، ان کے بچے جو ہیں وہ یا ایچسن سے پڑھتے ہیں، اور پھر ایچسن سے پڑھنے کے بعد ان کا ہارورڈ میں، آکسفورڈ میں یا باہر کی کسی بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اور وہ ان کے لیے ایک اسٹیٹس سمبل بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ ہارورڈ یا آکسفورڈ میں ان میں اکثریت کا داخلہ نہیں ہوتا، کسی ایک کا ہو جائے گا. ہارورڈ اور آکسفورڈ بہت بڑی یونیورسٹیز ہیں، اور ان کے جو اکثریتی داخلے ہوتے ہیں وہ میرٹ پر ہوتے ہیں اور بہت ہی ہائی کوالیفائڈ لوگوں کے ہوتے ہیں. ہمارے جو عمرہ کے بچے جاتے ہیں وہ وہاں کی اچھی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. یونیورسٹیاں اچھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ان کی یہاں سے اسکولنگ اور کالج بہت اچھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بیس بہت اچھی ہوتی ہے، تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں. تو وہ ڈفرینٹ قسم کی یونیورسٹیز ہیں مختلف ملکوں میں، وہ ہوتی ہیں. جس سے ہمارے یہاں ایک سمبل ہے کہ باہر سے جو قانون کی تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، خصوصاً انگلینڈ سے، تو بیرسٹر کہلاتے ہیں. ہمارے ہاں بچوں کو بیرسٹر بنانے کا، اور بیرسٹر جب یہاں آ کر پریکٹس کرتے ہیں تو ان کے پیسے دینے کا ان کو ہمارے ہاں بڑا رجحان ہے کہ ہم نے اپنا کیس ایک بیرسٹر سے کروایا، اور وہ بھی جو کہ فورن کوالیفائڈ. جی 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 جی، یو کے سے جب وہ پڑھ کے آئے گا تو بیرسٹر کہلائے گا. اچھا، آپ نے بتایا کہ ان تینوں کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری جو ہے جو کہ جن کو ان کی فیملی جو ہے وہ بہت آرام سے جو ہے وہ پیسے بھی دے رہی ہے اور وہ پڑھ کے آ رہی ہے، وہ سب سے زیادہ فائدے میں رہتی ہے. سب سے زیادہ فائدہ. نقصان میں کون سی کیٹیگری رہتی ہے؟ نقصان میں سب سے زیادہ جو کیٹیگری رہتی ہے وہ مڈل کلاس کے وہ بچے رہتے ہیں جن کو ون ٹائم پیسے دے کر بھیج دیا جاتا ہے، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں جا کر کمانا ہے، اپنے کورس بھی کرنے ہیں، پڑھائی بھی مکمل کرنی ہے، اور ہمیں گھر پہ بھی بھیجنے ہیں. یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے اپنا کیریئر کبھی بھی وقت پہ مکمل نہیں کر پاتے. یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ کا بچہ وہاں جا کر اس سوسائٹی میں پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنی فی پوری کر لے گا، خصوصاً یونیورسٹی کی فی، اور پھر اس فیس سے پیسے بچا کے اپنے خرچے بھی پورے کرے گا اور آپ کو بھی بھیجے گا. یہ ناممکن ہے، اس طرح بالکل نہیں ہوتا. اس کے لیے اس کو پھر دیگر ذرائع کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اپنے سیمسٹر فریز کروانے پڑتے ہیں، ڈگریاں ڈیلے کروانی پڑتی ہیں، 2 یا 3 نوکریاں کرنی پڑتی ہیں، اور ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جو وہ کبھی بھی کرنا نہیں چاہے گا. اور اس میں میرے خیال میں ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ بعض اوقات وہ اتنا لیٹ ہو جاتا ہے کہ کمانے کے چکر میں یا فیس کے چکر میں کہ وہ آپ کی پڑھائی تو ادھوری ہی رہ جاتی ہے. جی بالکل، یہ بہت زیادہ کیسز میں ایسے ہوتا ہے، اور جن کی مکمل بھی ہو جاتی ہے ان کی بہت زیادہ ٹائم لے کر ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ واپس پاکستان نہیں آتے. ان کے لیے پاکستان میں جگہ کوئی نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی
کہ ایک تو ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی ڈگری بہت ڈیلے ہو چکی ہوتی ہے، اور اس فیملیز کا یا ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ باہر وہ ایک اسٹیٹس سمبل ہوتا ہے. بہت بڑی ریزسٹنس ہوتی ہے ان کی فیملی ان کی پاکستان واپسی میں. اگر ان کو یہاں مواقع بھی ملتے ہیں، نوکریاں بھی ملتی ہیں، تو وہ ان کو واپس نہیں آنے دیتے، اور اس لیے وہ جن حالات میں وہاں رہ رہے ہوتے ہیں وہ اکثریت نہیں رہنا چاہتی ہوتی، واپس آنا چاہتی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر یہ ہماری سوسائٹی کا اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے کہ ہمارا بیٹا انگلینڈ میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، کینیڈا میں ہوتا ہے، اس کے لیے پھر وہ اپنی زندگیاں وہاں پر گزار دیتے ہیں، اور جس حالات میں بھی رہتے ہیں وہ پھر وہیں پر کمائی کرتے ہیں اور اسی میں رہتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو پاکستان کے اندر رہنے والے والدین ہیں یا گھر والے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا بچہ وہاں کتنی مشکل میں زندگی گزار رہا ہے، وہ وہاں پہ برتن دھو رہا ہے، وہ کام وہ کر رہا ہے جو کہ ہمارے ہاں ہم اپنے بچے کو نہیں کرنے دیتے. جی بالکل اسی طرح، اور یہ وہ کام ہوتے ہیں کہ جو اس سوسائٹی کے بچے نہیں کرتے. ہم یہ ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں پہ کہ ہم اپنی ناآسودہ خواہشات اور اپنی محرومیوں کو ان کے بیگیج میں ڈال دیتے ہیں، اور ان پہ بوجھ اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ ان کے لیے ان کو جو حاصل بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا مل لگتا ہے. اس کے لیے وہ 2 جابس بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، اپنے کیریئر بدلتے رہتے ہیں. کیوں کہ وہ جو خواہشات اور جو وہ چیزیں ہم ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور بچپن سے ہم نے ان کے دماغ میں ڈالی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا یہ کرے گا، میں نہیں کر سکا، میری بیٹی یہ کرے گی، اس کا حصول ان کے لیے اپنی زندگی سے اہم ہو جاتا ہے. ماں باپ کی ناآسودہ خواہشات اور محرومیوں کو پورا کرنا. ادروائز اگر صرف اس بچے پہ اور اس اسٹوڈنٹ پہ رہا جائے تو اسے جو کچھ مل رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور ایک بہت اچھا کیریئر وہ لے سکتا ہے. لیکن جب اس پہ یہ بیگیج ہم ڈال دیتے ہیں تو یہ بیگیج اس کا کیریئر بھی خراب کر دیتا ہے. بالکل. پاکستان کے اندر ہم بڑا مشکل سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ٹیکسی چلائے، یا وہ چائے کے ڈھابے پہ کام کر رہا ہے، یا وہ برتن دھو رہا ہے، یا وہ کسی جگہ پر ایز اے کوک کے کام کر رہا ہے، وہاں وہ اس کو یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. جی ایسے بھی کرنے پڑتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ اس کو ایسے بھی کام جی وہ بھی کرنے پڑتے ہیں، اور اس کا جو زندگی کا معیار ہے وہ کبھی بلند نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک چیز اور بھی میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اتنی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ساتھ وہ کام کریں، اور وہ اگر پے لے لیتے ہیں کریڈٹ کارڈ کی شکل میں یا کچھ بھی اسی طرح سے، تو وہ اکثر پھنس بھی جاتے ہیں اس ساری چیز میں. جی وہ جب ان کے وسائل نہیں ہوں گے اور ان پہ توقعات زیادہ ہوں گی، خواہشات زیادہ ہوں گی، تو اس کے لیے پھر ناجائز ذرائع کا استعمال کریں گے. ناجائز ذرائع کا، اور وہ ناجائز ذرائع ان کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح جو تیسری کیٹیگری ہم نے پہلے ذکر کی ہے کہ وہ لوگ جو اسٹوڈنٹ ویزا کے ذریعے باہر جاتے ہیں، ہاں بالکل، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ لوگ مالی طور پر تو فائدے میں رہتے ہیں، کیونکہ جو ہی جاتے ہیں وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ ترک کر دیتے ہیں اور جاتے ہی اپنا پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس پیسے کو واپس اپنی فیملیز کے پاس بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اور فیملیز اس کو اپنا سٹیٹس اپ کرنے میں اور اپنی زندگی بہتر کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا بیٹا باہر گیا اور کتنا ہم خوشحال ہو گئے ہیں. اور وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہاں سے جانے کے لیے بھی ناجائز ذرائع کا استعمال کرتے ہیں، جعلی کاغذات کا استعمال کرتے ہیں، اور کوئی بھی ذریعہ استعمال کر لیتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر بھی جب وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ ترک کر دیتے ہیں تو وہ ان کا جو سٹیٹس ہے وہ غیر قانونی ہو جاتا ہے. اور جب غیر قانونی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے بھی مصیبت کا، ملک کے لیے بدنامی کا باعث ہوتے ہیں اور سوسائٹی کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کسی مسئلے میں پاکستانی پکڑے جاتے ہیں جو ہوتا ہے تو وہ کہ جی اسٹوڈنٹ تھا، اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا، تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہاں سے اسٹوڈنٹ ویزے کی آڑ لے کر وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر پھر اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے مسائل کا باعث بنتے ہیں. اور اکثر کے ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہاں پہ وہ جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی یونیورسٹی کا ایڈمیشن لیتے ہیں، کچھ عرصے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ یونیورسٹی کہیں ہے ہی نہیں. جی ہاں یہ بھی ہے. یہ فیک یونیورسٹی. فیک یونیورسٹی کا تو یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے فیک نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بہت ہی غیر اہم قسم کی ہوتی ہیں، چھوٹے کالجز ہوتے ہیں، اسٹریٹ کالجز جنہیں ہم کہتے ہیں، اور ان کی بیس پہ. اور یہ مسئلہ جو ہے ان ممالک کی طرف سے ہے کہ جو ان چیزوں کو الاؤ کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر وہ ویزے جاری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار لوگ ویزا اپلائی کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے باہر جانے کے لیے، اور یہ خواہش رکھتے ہیں، اور جب آپ ان سے کہیں گے تو وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے کا ویزا لگ گیا، فلاں چلا گیا، تو اگر وہ جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے. تو اس میں ان لوگوں کو قصوروار نہیں گردانتا، کبھی بھی نہیں کہتا کہ ان کا قصور ہوتا ہے. اس میں جو سب سے بڑی ان کو لذت یا وہ چیز نظر آتی ہے اس میں وہ ویزا ہیں، وہ ایمبیسیز ہیں جو غیر اہم لوگوں کو اور میرٹ سے ہٹ کر ویزے جاری کر دیتی ہیں. ہر 500 میں سے کو 1000 میں سے کو 2-4 ویزے ایسے ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو جاری کر دیے جاتے ہیں کہ جو اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہے ہوتے، اور ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہزاروں لوگ پھر اس سوسائٹی سے پھر ویزا اپلائی کرنے پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے ان ممالک سے بھی
کہ اپنے سسٹم کو وہ اتنا فول پروف بنائیں کہ صرف انہی لوگوں کو ویزا جاری ہو کہ جو میرٹ پہ پورا اترتے ہیں. اچھا ابھی آپ نے بتایا کہ 4 ممالک کے بارے میں، امریکہ ہے، ایک کینیڈا ہے، یو کے ہے، آسٹریلیا ہے، جدھر زیادہ بڑی تعداد ہمارے لوگوں کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی جو ہے وہ ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے. جی جی. اگر نمبرنگ کی میں بات کروں تو کون سا ایسا ملک آپ کو لگتا ہے کہ نمبر 1 پہ اس کو آنا چاہیے، مطلب جہاں پہ آپ پریفر کریں گے کہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے؟ میں کسی کو بھی نمبر 1 پہ نہیں رکھوں گا کہ سب کے اپنے اپنے میرٹس ہیں، ان کے ڈی میرٹس ہیں، اور ان کے وہ شعبوں کے لحاظ سے ہیں. یہ کسی کا بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ برا ہے. تعلیم وہاں بری نہیں ہے، تعلیم بہت اچھی ہے، لیکن تعلیم بہت مہنگی ہے. میرے پوچھنے کا جو اس میں مقصد ہے وہ یہ کہ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے جانا آسان ہے، خرچہ کم ہے، آسانی کے ساتھ وہاں پر وہ جا سکتے ہیں، تو اس میں آپ کس کو سلیکٹ کریں گے؟ میں تو اس بارے میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ خرچہ تو آپ کو ہر جگہ دینا پڑتا ہے. اگر اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو چاروں ان ملک ممالک میں آپ جب جائیں گے تو وہاں پر آپ کو اخراجات جو ہے وہ پے کرنے پڑیں گے. لیکن ہمارے ہاں جو چیز زیادہ لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ساتھ ہمارے بچے کو وہاں پر کون سی سہولیات ملیں گی. اس میں انگلینڈ، یو کے ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر پہلے سے بہت زیادہ تعداد میں پاکستانی اور انڈین آباد ہیں، اور وہ پاکستانی اور انڈین ہمارے لیے شیلٹر کا کام کرتے ہیں، ہمیں جابز بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور ہمارے لیے ہماری زبان اور ہمارا کلچر بھی، کھانا پینا اور باقی چیزوں کی سہولت بھی ہمیں وہاں پر میسر ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ اب پاکستان کے تقریباً گرد و پیش میں جو لوگ باہر جا رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی جاننے والا وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتا تو وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو اس لیے یو کے ایک ایسی جگہ ہے کہ جو ہمیں ویزا بھی بہت زیادہ دیتا ہے، ہمیشہ سے ابھی بھی دے رہا ہے، اور جس کے لیے ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ان کو شیلٹر بھی مل جاتا ہے، جابز بھی مل جاتی ہیں ان کے لیول پہ، اور وہ وہاں پر اس کو پریفرنس دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، اور بریک کی جانب چلتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اسکالرشپ کے بارے میں کہ اسکالرشپ کیا چیز ہے. ایک راستہ یہ بھی ہے، لیکن وہ کن لوگوں کو ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں. تو جائیے گا مت، اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور ہم نے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا اسکالرشپ کے بارے میں کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسکالرشپ کا بھی. وہ کیا چیز ہے، کن لوگوں کو ملتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں. جی سر آپ بتائیں کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اسکالرشپ کو حاصل کیا جائے، اور ہمارے لوگوں کو بتائیں کہ اسکالرشپ چیز کیا ہے، اسکالرشپ کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت لوگ جو ہے اسکالرشپ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اسکالرشپ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں مل جائے گا اور ہم اس کے ذریعے اپنی ساری محرومیاں دور کر لیں گے، اور ہمارے ٹکٹ بھی مل جائے گا، کھانا بھی مل جائے گا، رہائش بھی اور فی بھی مل جائے گی. اس قسم کے جو اسکالرشپ ہیں جو فلی فنڈڈ ہوتے ہیں اور آپ کی ساری چیزوں کو کور کرتے ہیں، وہ ملتے ہیں ضرور ہیں، لیکن پروفیشنل لیول کے ہیں. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مقابلے سے گزرنا پڑتا ہے، اور لوگوں کو اس کے لیے سال سے 2 سال تک تیاری کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ملتا نہیں ہے، وہ آپ کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اور حاصل کرنے کے لیے آپ کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے وہ پہلے بتائے جاتے ہیں اور سمجھائے جاتے ہیں، اور وہ آپ کے اسٹڈی کے لحاظ سے ہوتا ہے. آپ کے کتنے سال کے پہلے آپ نے مثلاً اگر آپ میٹرک کی ہوئی ہے، ایک یہاں پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ میٹرک کے بعد ہمارے بچے کو اسکالرشپ مل جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ورز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ہماری ذمہ داری ختم. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کو کہیں پر میٹرک کے بعد اسکالرشپ نہیں ملے گا، کوئی نہیں دے گا. اگر آپ کو کہتا ہے تو وہ آپ سے فراڈ کر رہا ہے، اور اس فراڈ کی بیس پر آپ کو بعد میں آپ کو بھگتنا پڑے گا. ایف ایس سی کے بعد یا ایف اے کے بعد جو انڈر گریجویٹ لیول پہ لوگ جاتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں مختلف ممالک میں، ان کے لیے محدود تعداد میں اسکالرشپ موجود ہیں، لیکن وہ اسکالرشپ بھی مقابلے کی سطح کے ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی دنیا بھر سے، صرف آپ کے لیے نہیں ہوتے، پوری دنیا سے مقابلہ ہوتا ہے ان بچوں کا، اور اس کے لیے انہیں وہ ٹیسٹ پاس کرنے پڑتے ہیں. ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہ طریقہ کار جب تک آپ اڈاپٹ نہیں کرتے آپ اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے. اس کے بعد لوگ آ جاتے ہیں جو ماسٹر لیول کے لیے جاتے ہیں اور پی ایچ ڈی کے لیے جاتے ہیں، جن کے اسکالرشپ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور ہماری گورنمنٹ ایچ ای سی بھی ان کو پرووائڈ کرتی ہے، اور باہر کی یونیورسٹیز بھی ان کے لیے اسکالرشپ دیتی ہیں. اسکالرشپ میں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک پارشل اسکالرشپ ہوتا ہے اور ایک فل اسکالرشپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پارشل اسکالرشپ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی فی کا ایک حصہ وہ ادارہ یا اس ادارے کا کوئی اسپانسر آپ کو دے دیتا ہے.
کہ اگر وہاں پر آپ کی $5,000 کی فی ہے تو وہ $2,000 آپ کو دے دیں گے اور $3,000 آپ کو پھر بھی پے کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اخراجات جو باقی ہیں، ٹکٹ ہے اور آپ کے رہنے کے ہیں، کھانے پینے کے ہیں، وہ سارے یا جو باقی فی ہیں وہ آپ کو دینی پڑیں گی۔ جو پورا اسکالرشپ ہوتا ہے کہ جو فلی فنڈڈ اسکالرشپ آپ کی ساری اسٹڈیز کا وہ ہیں، وہ پہلے جاری کیے جاتے ہیں، ان کی باقاعدہ تفصیل جاری کی جاتی ہے، ان شعبہ جات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان شعبوں میں یہ دیے جائیں گے اور اتنے لوگوں کو دیے جائیں گے، اور آپ نے اس میں مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے سینکڑوں لوگ ہوں، ہزاروں لوگ ہوں، وہ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ پی ایچ ڈی کے اسکالرز کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسکالرشپ چاہیے۔ پی ایچ ڈی کے بارے میں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں وہ سارے لوگ کہ پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ نہیں، فنڈنگ ہوتی ہے۔ اچھا، فنڈنگ کیا چیز ہے؟ فنڈنگ یہ ہوتی ہے کہ پی ایچ ڈی کی جو آپ کی اسٹڈیز ہیں وہ ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں، اس میں جا کر آپ نے وہاں ریسرچ کرنی ہوتی ہے، اور آپ کا جو زیادہ خرچ آتا ہے وہ اس یونیورسٹی کی فی کے علاوہ اس ریسرچ پر آتا ہے۔ اچھا، اور اس ریسرچ کو فنڈنگ کروانے کے لیے آپ کے پاس سپانسر ہونا چاہیے، اور وہ سپانسر یا تو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ آپ کو پیسے دیتے ہیں ایچ ای سی کی شکل میں جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اسکالرشپ ہیں، یا پھر جس یونیورسٹی میں آپ جا رہے ہیں اس یونیورسٹی کے جس متعلقہ شعبے میں آپ جا رہے ہیں وہ اس کے لیے اس موضوع کے لیے انتخاب کرتا ہے، اور اس کا طریقہ کار کبھی بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے جس طرح ہم باقی کاغذات بھیجتے ہیں، ڈیڈ لائن ہوتی ہے، اس میں آپ سب کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے یا ایک طریقہ کار، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا موضوع کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، موضوع کا انتخاب کر کے آپ کو ایک سپروائزر کا وہاں پر انتخاب کرنا ہوتا ہے، آپ اس سپروائزر کے ساتھ اپنا موضوع ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ اپروو کرتے ہیں اس فیلڈ کو تو پھر آپ کی فنڈنگ کی بات آتی ہے کہ کیا ان کے پاس یہ فنڈ اویلیبل ہیں آپ کی ریسرچ کروانے کے لیے، اور یہ ریسرچ کتنے عرصے پر محیط ہوگی، یہ ساری باتیں اس میں طے کی جاتی ہیں، اور زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ ریسرچ وہ کروائی جاتی ہے کہ جو اس ملک کے لیے اور ان کی سوسائٹی کے لیے مفید ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر وہ فنڈنگ وہ ادارہ وہ ڈھونڈ لیتا ہے اور آپ کو وہ فنڈ کر کے آپ کی پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو سپروائزر ہوتا ہے یہ زیادہ تر آپ ہی کے ملک سے ہوتا ہے یا یہ بیرون ملک کا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کے ملک سے نہیں ہوتا، یہ اس یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب ہوتے ہیں، اوکے جی ہاں، اس شعبے کے ہوتے ہیں، وہ جس ملک چاہے آپ نے یہاں سے کرنی ہے تو یہاں کے سپروائزر جو اس یونیورسٹی کے ہوں گے وہ ایک پروفیسر صاحب ہوں گے، متعلقہ شعبے کے جو ماہر ہوتے ہیں ان کو سپروائزر کہا جاتا ہے، وہ ہوں گے، آپ ان سے کریں گے، اور جو پہلے سے نامزد کیے ہوئے ہوتے ہیں یونیورسٹیز نے کہ یہ اس فیلڈ کے اس شعبے کے سپروائزر یہ ہیں، تو آپ ان کو اپنے موضوعات بھیجتے ہیں کہ میں اس شعبے پہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ ریسرچ کرنا چاہتی ہوں، یہ چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اس میں اپنے ساتھ شامل کریں، یہ جو آپ کا آنے والا ٹائم ہے تو اس پہ وہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کی فنڈنگ کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگوں کو کوئی ایسی بات کہ ہم جس طرح آپ نے ابھی کیٹیگریز کے بارے میں بات کی کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو ہم باہر کے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں والدین، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکا تو میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، یا میری یہ خواہش ہے تو یہ میں اپنے بچے کے ذریعے پوری کر دوں، کیا یہ ایسے کرنا چاہیے والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ؟ جی، میں اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم اپنی جو ناسودہ خواہشات اور اپنی جو محرومیاں ہیں وہ اپنے بچوں کے بیگ میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کا بوجھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ ساری عمر جو ان کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ اس کو پورا کرنے میں لگتا ہے، ان کے اپنے کیریئر متاثر ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور ان چیزوں کو، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری والدین سے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی انشورنس پالیسیز مت سمجھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، ہم اب کام نہیں کر سکتے، تو اب یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ ہماری انشورنس پالیسیز ہیں، ہمیں ان سے آئیں گے۔ جی نہیں، وہ انسان ہے، ان کا کیریئر ہے، وہ آپ اگر اپنی خواہشات کم کر دیں گے، ان پہ بوجھ ہٹا دیں گے تو وہ ایک بہت اچھا کیریئر خود سے بنا لیں گے۔ کیوں کہ ان کو جو کچھ مل رہا ہوتا ہے وہ ان کے لیے تو کافی ہوتا ہے، اس بچے اور بچی کے لیے اس کے کیریئر کا گین جو سٹارٹ میں ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے، اور وہ اس پہ آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن جب ہمارا بیگیج اس کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ گین کم لگتا ہے، جس کے لیے وہ کیریئر چینج کرتا ہے، جس کے لیے وہ 2 3 نوکریاں کرتا ہے، جس کے لیے برتن دھوتا ہے یا ٹیکسی چلاتا ہے یا اور وہ کام کرتا ہے، اور جس سے اس کی اپنی زندگی متاثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ خود کچھ نہیں بن پاتا۔ تو والدین سے میری یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو سب سے پہلے اور حقائق کو سامنے رکھیں، جو آپ کی کلاس ہے، جو آپ کے پاس پیسے ہیں، ان کے مطابق اگر آپ سوچیں گے تو آپ کا بچہ بہت اچھا کیریئر یہاں بھی لے سکتا ہے اور وہاں بھی لے سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے خواب اس کلاس کے ہوں گے کہ جو آپ کے ہیں ہی نہیں تو پھر آپ اپنے بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز،
میں اپنے قوم سے یہ کہوں گا، اپنے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ بچے، اولاد بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت اور بڑی قیمتی چیز ہے. بالکل. آپ انہیں بڑا کرتے ہیں، بہت وقت دیتے ہیں، ان پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، بڑا کر کے آپ ان لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے بچے کہ جو ان سے وہ کام لیتے ہیں جو ان کے بچے نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کیا ہوتا. بالکل. جن سوسائٹی میں آپ اپنے بچوں کو بھیج کے ان پہ اپنی خواہشوں کا بوجھ لاد کے بھیج دیتے ہیں، ان سوسائٹی میں اس سوسائٹی کے بچے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے جو آپ کے ینگ سے کروایا جاتا ہے، اور ان کی کمر دوری ہو جاتی ہے. سر اختتام کی جانب ہم چل رہے ہیں، 30 سیکنڈز کا ٹائم ہے ہمارے پاس. آپ کوئی ہمیں ایک آج کی پورے ٹاپک کے حوالے سے کوئی ایک کرکس دیں، کوئی ایک میسج جو آپ طالب علموں کو بھی دینا چاہیں گے اسکالرشپ کے حوالے سے بھی، اور یہ مختلف کیٹیگریز کے حوالے سے کیا دینا چاہیں گے؟ میرا سب سے جو امپورٹنٹ میسج سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں. جب آپ حقیقت سے نظریں چرانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، اور غلط فیصلوں کی بنیاد پر جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مسائل اور مشکلات کا باعث ہوتے ہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم حقیقی دنیا جو ہوتے ہیں اس کا سامنا نہیں کرتے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور وہ چیزیں اور وہ خواب پال لیتے ہیں جو ہمارے ہوتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو اپنی جو آپ کی پاکٹ ہے، جو وسائل ہیں، ان کے مطابق خواب دکھائیں اور اس کے مطابق انہیں بتائیں کہ بیٹا بیٹی میرے پاس اتنے ہی ہیں، ہم نے اس میں جینا ہے اور آپ کی تعلیم اس میں پوری کرنی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ کے لیے ایسی جگہ ڈھونڈ کے لائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ اس میں وہ ان کے کیریئر جو بنیں گے وہ بڑے شاندار بنیں گے. لیکن جس قسم کی آپ ان پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد وہ کسی کام کے نہیں رہتے. بہت اچھا میسج دیا ہے جاوید صاحب نے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے وہ جھوٹے خواب نہ دیکھیں اور خوابوں کی دنیا میں نہ رہیں. آپ کے بچے جتنی کیپیسٹی کے مالک ہیں ان کو اتنی ہی کیپیسٹی کا مالک رہنے دیں تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے. مجھے یقین ہے کہ آج کا پروگرام بڑا انفارمیٹیو آپ لوگوں کے لیے رہا ہوگا. نیکسٹ پروگرام میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے. اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.